السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو ملاقات میں جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دو چیزوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز تو کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، اور دوسری چیز یا دوسری بات سب سے بہتر عمل کون سا ہے۔ ان دونوں باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے۔ اپنی سنن کے اندر یا اپنی جامع کے اندر روایت، اسی طرح سے دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء اعرابیان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو اعرابی یا دو دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دو اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان دونوں میں سے ایک نے پوچھا یا ایک نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الناس خیر، کہ لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے، لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے۔ اس طرح کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار پوچھا گیا، اور آپ نے مختلف اوقات میں اور مختلف احوال میں اور مختلف حالات میں الگ الگ جواب۔ حدیث میں جب یہ دونوں اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی اور آپ سے جب پوچھا، ان میں سے ایک نے جب پوچھا کہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ خوشخبری ہو تو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، یعنی اس کے لیے جنت ہو یا جنت کا وہ مقام اس کے لیے مبارک ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ خوشکن خبر، خوشخبری، تو یا تو توبہ سے مراد یا تو جنت کے اندر ایک مقام کا نام ہے، اور یا تو اس سے مراد خوشخبری ہے، یا دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بشارت ہو، خوشخبری ہو، جنت کا ایک مقام مبارک ہو اس شخص کے لیے، کس کے لیے؟ لمن طال عمرہ، کہ جس کی زندگی لمبی ہو، جس کی عمر لمبی ہو، جس کی حیات لمبی ہو۔ لیکن صرف حیات اور عمر لمبی نہ ہو، صرف لمبی زندگی اسے نہ نصیب ہو، بلکہ وحسن عملہ، بلکہ لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کا کردار بہتر ہو، اس کا عمل صالح ہو، تو وہ سب سے لوگوں میں بہتر ہے۔ دوسری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا، لیکن اس حدیث میں موقع اور محل کے لحاظ سے، حالات کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے، یا اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، جنت میں ایک مقام ہے اس شخص کے لیے، کہ جس کی عمر لمبی ہو، اور عمر لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بہتر ہو، اس کا عمل اچھا ہو۔ اور حسن عمل سے مراد، جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے، کہ عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، ایسا عمل شرک نہ ہو، ایسا عمل جس میں بدعت نہ ہو، ایسا عمل جس میں معصیت اور نافرمانی نہ ہو، یعنی جس کا عمل بہتر ہو، اور جس کا، کیونکہ آدمی جتنی لمبی عمر پائے گا اور لمبی عمر نیک عمل بھی کرے گا، بہت زیادہ جمع ہو جائے گا، نیک عمل کا جو ہے خزانہ اس کے پاس زیادہ جمع ہوگا، اسی لیے وہ لوگوں میں سب سے بہتر۔ وقال الآخر،
یا دوسرے شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل خیر، کون سا عمل سے بہتر ہے؟ دوسرے اعمال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس حدیث میں آپ نے اس شخص سے کیا کہا؟ الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، جدا ہو، دنیا کو تم الوداع کہو اس حالت میں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے، ذکر الہی سے تر و تازہ رہے۔ یعنی جب تم اس دنیا سے جاؤ، جب تم اس دنیا کو الوداع کہو، جب تم اس دنیا کو چھوڑو تو تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر و تازہ رہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ لمبی عمر کے ساتھ اعمال اچھے اور بہتر ہوں سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے اعمال میں سب سے بہتر عمل اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذکر الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو، انسان کو چاہیے کہ وقت کو غنیمت سمجھے، وقت کی اہمیت کو سمجھے، مقام اور مرتبے کو سمجھے، اور اس کو یوں ہی ضائع اور برباد اپنی زندگی، کیونکہ زندگی اور عمر یہ عبارت ہے اوقات سے، ہفتے اور ماہ اور سال سے، ضائع اور برباد کر دے گا لہو اور لیب میں، تو پھر وہ یہ خوشخبری نہیں پا سکتا ہے، یہ مقام۔ البتہ جو شخص وقت کو غنیمت سمجھتا ہے، اپنے اوقات کو ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں گزارتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر اس کی عمر لمبی ہوتی ہے تو اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اس کے زیادہ ہوں گے، تو ایسے آدمی کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ اسی طرح سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیک عمل کرنے والے کی عمر اگر زیادہ ہو علامت ہے، یہ خوشخبری کی بات ہے، لیکن اگر برائی کرنے والے کی عمر زیادہ ہو تو یہ اس کے لیے برائی کی علامت ہے، کہ عمر اگر زیادہ ہو تو اس کے لیے یہ بری علامت ہے، شر کی علامت ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو جو ہے معمولی اعمال کے بارے میں یا مناسب اعمال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبر دیتے تھے، ان کے حالات اور ان کے ظروف کا اعتبار کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کو ضرورت ہے کچھ اور چیز کی، یا آدمی کے احوال اور ظروف کچھ اور ہیں اور انہیں خبر دی جائے بڑے بڑے اعمال کی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو وہ سب سے بہتر ہے، اور نیک عمل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ذکر الہی، دنیا سے جاؤ تو اس حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ تو اس خوشخبری پر یا اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں لمبی عمر کے ساتھ صحت اور تندرستی، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ذکر الہی سے تر و تازہ رکھے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔